ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن سائنسی تجزیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ وزنی سے وزنی چیز بشمول انسان کو لاکھوں میل کی دوری پر اس کی اپنی تمام خصوصیات اور لوازمات کے ساتھ ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا انسان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے، اسے اس کے پورے جسم کے ساتھ دوسرے کونے میں بغیر کسی تاخیر کے پلک جھپکتے بھیج دیا جا سکتا ہے۔ سائنس نے اس نظریے ٹیلی پورٹیشن کو 1993 میں ثابت کیا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن سائنس نے بے پناہ ترقی کی ہے اور زندگی کے ہر میدان میں معجزانہ کامیابی حاصل کی ہے۔ دنیا کی ساری دوری کو سمیٹ کر اسے گایوں کی طرح بنا دیا گیا ہے۔ موبائل اور مواصلات کی کامیابی نے تو دوری کے تصور کو ختم کر ڈالا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے سفر اور سیاحت کی دوری کا تصور بدل کر صرف ایک لمحے کی دوری میں بدلنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس نئی ٹیکنیک ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے ہندوستان سے امریکہ پلک جھپکتے جایا جا سکتا ہے، یعنی اب نہ تو دوری کی کوئی حیثیت ہے اور نہ کسی وقت کی مدت درکار ہے، بس سوچئے اور مسافت طے ہو جائے گی۔ سائنسدانوں کے دعوے کے مطابق ابتدائی طور پر فوٹون پر تجربات کیے گئے ہیں جو کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ ٹیلی پورٹیشن سے مراد کسی بھی مادی چیز کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر اس طرح منتقل کرنا جس کے ذریعے یہ چیز اپنے مقام سے غائب ہو جاتی ہے اور دوسرے مقام پر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے منتقل کی جانے والی چیز کی صحیح ترین ایٹمی معلومات ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کی جاتی ہیں، جہاں یہ یکجا ہو کر ہو بہو وہی چیز تشکیل دے دیتی ہے جو روانہ کی گئی مقام پر فنا ہو چکی تھی۔ اس طرح سفر کے دوران فضا اور وقت دونوں ہی آڑے نہیں آتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کو پلک جھپکتے ہی کسی بھی مقام پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مسافت چاہے 1 فٹ کی ہو یا میلوں کی، مسافر کو کوئی فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا۔ 1993 کے پہلے ٹیلی پورٹیشن کا نظریہ صرف ایک تصوراتی مرحلہ پر تھا، مگر ماہر طبیعیات چارلس بینٹ نے اس امر کا اعلان امریکی فزیکل سوسائٹی کے سالانہ اجلاس میں کیا اور پھر 29 مارچ 1993 کو فزیکل ریگولیٹرز میں چارلس بینٹ کے اعلان پر ایک رپورٹ شائع ہوئی۔ اس کی بنیاد پر سائنسدانوں نے کافی عرق ریزی اور جدوجہد کے بعد اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کی کہ کوانٹم ٹیلی پورٹیشن ممکن ہے، اور اسی بنیاد پر ٹیلی پورٹیشن کو کامیاب ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد 1998 میں کیلیفورنیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے علم طبیعیات کے ماہرین نے یورپی ماہرین کے ساتھ مل کر کئی تجربات کیے اور فوٹونز کو کامیابی کے ساتھ ٹیلی پورٹیشن کے عمل سے گزارا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فوٹون روشنی کا انتہائی چھوٹا ذرہ ہے جس میں توانائی موجود ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کی اس ٹیم نے فوٹون کی ایٹمی ساخت کا کامیابی سے مطالعہ کیا، اس کی ساخت کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی، اسے 1 میٹر کی دوری تک تار کے ذریعے روانہ کیا۔ فوٹون کی ایک نقل پیدا ہو گئی، مگر اب اصل فوٹون کا کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ بالکل اس کی نقل کا فوٹون پیدا کیا۔ اس طرح ایک مادی چیز کو بغیر اس کے ذریعے سفر کیے یا دوری طے کی دوسری جگہ اس کی اصل حالت میں منتقل کر دیا گیا۔ اسی مذکورہ بالا اصول کی بنیاد پر انسان کا ٹیلی پورٹیشن بھی ممکن ہو گیا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ٹیلی پورٹیشن کے لیے ایک اہم مشین کی تخلیق کی جاتی ہے، مگر اس میں ابھی وقت درکار ہے۔ جب یہ مشین وجود میں لے آئی جائے گی تو ٹیلی پورٹیشن کے عمل میں انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکتے بھیج دیا جائے گا۔ اس طرح انسان کے جسم کا 100 کھرب خلیہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر اس انداز میں منتقل ہو سکیں گے کہ کسی ایٹم کی جسم میں کوئی جگہ تبدیل نہیں ہوگی۔ ٹیلی پورٹیشن مشین کے ذریعے انسانی جسم کے ایٹموں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان ایٹموں میں پائی جانے والی خصوصی اطلاعات و معلومات میں بھی روانہ کرنا پڑیں گی، اور مطلوبہ مقام پر یہ تمام ایٹم ہو بہو اسی انداز میں یکجا ہو جائیں گے جس انداز میں اصل جسم میں موجود تھے۔ ان میں ذرہ برابر بھی تبدیلی جسمانی ساخت میں تغیر کا سبب نہیں بنے گی۔
یعنی ٹیلی پورٹیشن میں جینیاتی کلوننگ اور ڈیجیٹلائزیشن دونوں مل کر کام کر سکیں گے۔ اسے بایو ڈیجیٹل کلوننگ کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلی پورٹ کیا جانے والا انسان اپنی مطلوبہ منزل پر تو زندہ پہنچے گا، مگر اس کا حقیقی جسم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال فیکس کی طرح سے تمام مواد عبارت کی اصل کی ہو بہو نقل ہوتی ہے، مگر اصل عبارت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹیلی پورٹ کیا گیا انسان بالکل اصل کی پوری نقل ہوگا، مگر اصل نہیں ہوگا، اگرچہ فیکس کے مقابلہ میں اصل کے زیادہ قریب ہوگا۔ لیکن فیکس اور ٹیلی پورٹیشن میں بنیادی فرق یہ ہوگا کہ فیکس کا اصل مواد اور اصل کاغذ اپنی جگہ باقی بچتا ہے، صرف اس کے مواد کی کاپی چلی جاتی ہے، جبکہ انسانی ٹیلی پورٹیشن میں انسان اصلی جگہ باقی نہیں رہے گا، جس کے ساتھ چلا جائے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طرح انسان کی زندگی کے تمام لوازمات کو بدل کر رکھ دیا ہے، اس سے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ٹیلی پورٹیشن کی کامیابی کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جب انسان سفر کی تمام صعوبتوں سے نجات حاصل کر لے گا، اور مستقبل میں ہماری اولادوں میں سے کوئی بھی کئی سو ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاں کے کسی سیارے میں قائم دفتر میں کام کاج ختم کر کے اپنی کلائی کی گھڑی سے کہے گا کہ اب ہم زمین پر اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے رات میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی پورے بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ وہ زمین پر اپنے گھر میں رات کے کھانے پر موجود ہوگا۔ یعنی ٹیلی پورٹیشن کے ذریعے انسان کی ملکیت، منوں اور ٹنوں وزنی سامان زمین کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے میں پلک جھپکتے پہنچا دیا جائے گا۔ وقت اور دوری کوئی معنی نہیں رکھے گا۔